رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس قدر اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ تھا. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ کبھی ایسا ہوتا مجھ سے کہانیاں سنا کرتی. کہانیاں، نبوت کی ذمہ داریاں، امت کی فکر، نبوت کی ذمہ داریاں، امت کا درد اور فکر، لیکن اپنی اہلیہ کی دلجوئی کے لیے آپ سے کہانیاں سن رہے. ام زرع، حدیث ام زرع، حدیث کی کتابوں میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے. حدیث ام زرع کے نام سے 10 جاہلیت کے زمانے کی 10 عورتوں کی کہانی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی اہلیہ کی دلجوئی کے لیے وہ سنا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرمانے لگی کبھی آپ تھکے ہوتے نا تو تہجد بیٹھ کے پڑھتے اور پھر آخری چند آیتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے. پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے، پھر آخری چند آیتیں کھڑی ہو کے پڑھتے. تہجد کا وقت ہے. فرمانے لگے اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ مجھ سے آ کر باتیں کرنے لگ جاتے، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے. کوئی کہ میاں تہجد کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، اور اس وقت اپنی اہلیہ سے باتیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سبق سکھایا یہ نیکی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے یہ اختیار کی جائے تو یہ نیکی بھی بہت بڑی ہے. یہ نیکی بھی بہت بڑی ہے. اور سچی بات ہے جس قدر میاں بیوی کا آپس کی زندگی کا تعلق بڑھا ہوا ہوگا، اعتماد والا ہوگا، محبت والا ہوگا، شوہر بھی فتنوں سے باک رہے گا، عورت بھی فتنوں سے محفوظ رہے گی. لیکن اگر یہ تعلق کچے دھاگے کی طرح ہو گیا، ڈر ہے عورت بھی کسی فتنے میں پڑ جائے گی، مرد بھی کسی فتنے میں پڑ جائے گا. اور بھائی اب تو فتنوں کے آلات ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. اب تو شیطانی اغوا کے آلات ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. ذرا تعلقات خراب ہوئے ادھر فتنے میں مبتلا ہو گئے، ادھر فتنے میں چلا گیا. تو اب تو پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپس کی زندگی کا تعلق بڑا ہوا ہو، اعتماد زیادہ ہو، اور آپس کا قرب کا تعلق ہو. اور وہ ہوگا حسن سلوک سے، وہ ہوگا اعلیٰ اخلاق سے، وہ ہوگا ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی سے. اللہ رب العزت ان بڑھیا اخلاق میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے.